وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، بول کی خصوصی ٹرانسمیشن عشق نبی میں بول میں میں ہوں مدثر اقبال، میرے ساتھ میری ساتھی اینکر پرسن سمیہ رضوان موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول، یعنی کہ آج کائنات کا سب سے عظیم دن، کہ جس وجہ سے آج کے جو دن منایا جا رہا ہے وہ ہے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اور یہ دن ناظرین نہ صرف آج پوری دنیا میں بلکہ آج جو یہ دن ہے وہ عرش اور فرش پر ایک ہی طرح سے منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج درود و سلام کی صدائیں اگر آپ زمین پر دیکھ رہے ہیں تو یہی آج عرش پر بھی ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آج درود و سلام سے خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول کی سعادت شعیب امیر صاحب وہ حاصل کر چکے ہیں۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہم بات کریں گے اس دانائے سبل ختم الرسل کی۔ بالکل، دانائے سبل ختم الرسل، سید المرسلین، خاتم النبیین، سرور کونین، آقائے دو جہاں، وہ جس کی خاک پاس ہے سرزمین بطحا کا ہر ذرہ کہکشاں ٹھہرا، وہ جو انسان کامل ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جس کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا، وہ جس کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، اس ہستی کو لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت پوری امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، ویسے تو ربیع الاول کے مہینے کی اہمیت پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ اسی مہینے کی مناسبت سے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شعیب امیر صاحب کی آپ نے نعت ملاحظہ کی، ہمیں کراچی اسٹوڈیوز سے جوائن کریں مفتی ابو محمد صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو ہم ویلکم کہیں گے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر مفتی راغب نعیمی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، آپ کو بھی سر ہم ویلکم کہیں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ظاہر ہے اس بابرکت دن پر، جس دن کے مناسبت سے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، آج یہاں درود و سلام کی محافل بھی ہوں گی، بات بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نعت رسول مقبول بھی سنتے رہیں گے۔ بالکل، گلہائے عقیدت بھی پیش کیے جاتے رہیں گے اور ہم بات بھی کریں گے۔ علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دبئی سے خصوصی طور پر مذہبی اسکالر ہے، بہت بڑا ایک نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کو، ایک تو آج کا دن آپ کے لیے بہت مبارک ہو، تب پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے جب بھی ہم ایک طرف خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج کے دن کو منانے کا اصل جو مقصد ہے وہ بتائیے گا کہ کیا آج کا دن ہے، کتنی اہمیت کا ہے، اور اس کو منانے کے جو مقصد ایک امت مسلمہ پر ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایک امتی کی حیثیت سے، جہاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت شرف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، وہ ہمیں کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ طے کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کی حیثیت سے دنیا میں آنکھ کھولیں اور سوچ سمجھ اور فہم حاصل کر کے آپ کے دین کو سمجھیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے آخری اور محفوظ دین میں ایک ادنا امتی، جہاں ایک بہت شرف کی بات ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے سامنے بہت سے سوالات پیش کرتی ہے، ہر انسان کے سامنے۔ ان میں سے بعض سوالات وہ ہیں کہ جن کے جوابات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ بالکل، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان سوالات کے جوابات، وہ سوال کیا ہیں، مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کیوں بنایا گیا ہے، مجھ سے کیا توقع کی جا رہی ہے،
یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہوتی ہے، خیر اور شر کیوں ہے، اور سب سے بڑھ کر موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس کا جواب، واضح جواب اور پر اعتماد جواب اللہ نے اپنے پیغام کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچایا۔ اب وہ پیغام اپنی محفوظ آخری بہترین شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچا، اور ہم نے اس پیغام کو اب سمجھنے کا ایک آغاز کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اپنے زندگی کے آخری دن تک ہم اس کو سمجھتے رہیں اور دعائیں دیتے رہیں، درود پڑھتے رہیں بلندی درجات کے لیے اس ہستی پر کہ جنہوں نے اپنی محنت، اپنے خلوص کے ساتھ ہم تک یہ پیغام پہنچنے کا ایک بندوبست کیا، اہتمام کیا۔ یہ تو شرف کی بات رہی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس شرف کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں۔ یعنی یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جبکہ یہ پیغام ہم کو مل گیا، ہمیں اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے جتنا ہمارے لیے ممکن۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے کہ جو ہماری بس سے، ہمارے امکانات سے باہر ہو، لیکن بہرحال ہم کو اتنا جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنا تو بہرحال کرنا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے۔ اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے کردار، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر کے اس دین کے جب ہم نمائندے بنتے ہیں تو پھر ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں دھوکہ نہیں دینا، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس دین کو سیکھنا ہے کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کو سیکھ کر سمجھ کے ہمیں جہاں ممکن ہو ہمیں پیش کرنا ہے، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی۔ جو وہ سوال کریں گے ہم ان کا جواب دیں گے، اور ہم اپنے اس دین کے بارے میں جو اللہ کا آخری یہ امپریشن کریٹ نہیں کریں گے کہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، یہ ایسا دین ہے کہ جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، ساری دنیا والوں کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم اس کو خود اختیار کریں وہاں ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی اصل چیز ہے جس کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ اچھا علامہ امین شہیدی صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اپنے حق کو ادا کرنا ہے، اپنا اخلاق درست کرنا ہے، اپنا کردار ٹھیک کرنا ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو دھوکہ، جھوٹ، فریب، بد اخلاقی، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو اب غلط سمجھا نہیں جاتا۔ جب ہم معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ سے ہم شروع نہیں کرتے، ہم صرف دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو ظاہر معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ذرا علامہ صاحب اس بات پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ سے شروع کرنا جب پڑتا ہے تو وہ ہم کیسے کریں اور کس طریقے سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام ناظرین کو، تمام پاکستانیوں کو اور تمام عالم اسلام کو ان مبارک اور مقدس ایام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا۔ دیکھیے، ہمیں آپ کے سوال کی روشنی میں دو پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ فطری طور پر انسان اپنے محبوب لوگوں سے، پیارے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ موقع ایسا ہے جس میں ہر انسان جس کے اندر تھوڑی سی بھی نورانیت ہو، جس کے دل میں نبی کریم اور ان کی آل کی محبت ہو، وہ اپنے آپ کو اس محبت سے سرشار پاتا ہے، اور اس خوشی کا اظہار یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ فطری رد عمل ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ اس فطری رد عمل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آپ کو اس وقت دنیا بھر میں، یعنی امریکہ سے، لاطینی امریکہ سے لے کر افریقہ تک اور پاکستان اور جنوبی ایشیا تک، ہر جگہ، عرب ممالک سے لے کر عجموں تک، آپ کو اس خوشی کا اظہار پوری دنیا میں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ وہی فطری محبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک مسلمان کو ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ عمل کے حوالے سے پریکٹیکل لائف میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو محبت ہے نا،
جو ہمیں نبی کریم کی ذات اقدس سے ہے، یہی محبت ہمارے اندر نبی کریم کے اعمال کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنا ہیرو بنا لیں اپنی عملی زندگی میں، اپنے دل کے اندر، اگر آپ کسی کو اپنا محبوب بنا لیں تو اس محبت اور اس عشق کے نتیجے میں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس نے زندگی گزاری ویسے آپ گزاریں، جیسے وہ بولتے تھے ویسے آپ بولیں، جیسے وہ کرتے تھے ویسے آپ کریں، جیسے ان کی عبادت تھی ویسی آپ کی ہو، جیسے ان کا اخلاق تھا ویسا آپ کا ہو۔ یعنی آپ اگر کسی کو فالو کرنا چاہیں تو جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں سب سے پہلے موجزن ہونی چاہیے۔ اگر یہ محبت موجزن نہیں ہوگی تو آپ فالو کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد کے حوالے سے، جشن کے حوالے سے، سرور کی ان محافل کے حوالے سے ان کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسل کے ہر فرد تک کا یہ پیغام پہنچائیں اور ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا بیج بوئیں، اور اس کے بعد اس عشق کے بیج کو بونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی سیرت کو، نبی کریم کے کردار کو، نبی کریم کی تعلیمات کو، نبی کریم کے پیغام کو بھی اس نسل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جہاں پر یہ محبت پیدا ہوگی حقیقی معنوں میں، وہیں پر اتباع کی خواہش بھی پیدا ہوگی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کو ہماری نسل نو اپنا ہیرو مانتی ہے، ان کی جیکٹیں بنا کر، ان کی بنیانیں بنا کر پہنتی ہے اور تصویریں ان کی لگی ہوتی ہیں، ان کی طرح سے بال کے سٹائل بنا لیتے ہیں، ان کی طرح سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح سے ایکٹنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو، جو ایک عام آپ کی طرح سے بندہ ہے، انسان ہے، لیکن اس کی کچھ ادائیں ایسی ہیں جو معروف ہو گئی ہیں، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا لیا ہے۔ جبکہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اور بالخصوص عالم بشریت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کریم کی روشنی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک، ساری کی ساری زندگی رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ کب ہم ان کی اتباع کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ جب ہمارے اندر عشق پیدا ہوگا، ہمارے اندر مودت پیدا ہوگی، ہمارے اندر ایک ایسا تعلق پیدا ہوگا جو ہماری روحوں کو ان سے جوڑنے کا باعث بنے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ معرفت نبی، معرفت پیغام نبی، معرفت تعلیمات نبی لوگوں میں عام کرتے چلے جائیں گے، اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، اس مودت کے ساتھ، اتنا ہی لوگ اس ہستی کو فالو کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کریں گے۔ لہٰذا یہ جو محبت نبی اور آل نبی ہے، اس کو آپ عمل سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ محبت اور عشق پہلا زینہ ہے اس عمل کو اپنانے کے لیے جو آپ کی زندگی میں اس رول ماڈل کا اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو، اہل دانش کو، اہل علم کو، جی یہیں سے محبت اور عشق جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس زینے کی جانب پہلا قدم ہے، اس منزل کی جانب پہلا زینہ ہے جہاں سے وہ اتباع کی صورت نظر آئے گی۔ مفتی ابو محمد صاحب، یہ جو عشق ہے وہ تو دعویٰ تمام مسلمان کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا جس طرح سے جس بھی دنیا کے کونے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی حملہ ہونے کی کوشش ہوتی ہے، عالم اسلام میں تمام وہ لوگ جو ایک عام مسلمان جسے ہم کہتے ہیں، آپ تو مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں جو مذہب کو، دین کو بڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی وہ فوراً اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس سارے جذبے کو، محبت کو اتباع کی صورت میں لانا ہے، تاکہ جس رول ماڈل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک باپ ہو تو، اگر ایک بیٹا ہو تو، اگر ایک تاجر ہو، سالار ہو، وہ ایک ہر طرح سے اس رول ماڈل کو آ جائے، وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو، نام مصطفیٰ لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔
ہر سال آنے والا ماہ ربیع الاول کا یہ دن مسلمان کی ایمان کو مزید حدت اور جلا بخشتا ہے، اور جہاں ہم کمزور ہوتے ہیں ہمیں وہاں دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے کہ نہیں، تم نے ابھی کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ ساری محبتوں کا جو آج اپنے اپنے انداز میں محبتوں کے اظہار، پیار کا اظہار ہو رہا ہے، بڑا ہی خوبصورت سوال کیا کہ اس محبت کو اطاعت کی طرف، تابعداری کی طرف کیسے لایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں کیا فرمایا حضور کو مخاطب کر کے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و ازواج اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی انسانیت کے دلوں کے طبیب، آپ فرما دیجئے کہ جب تک تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر، اپنے تجارت سے بڑھ کر، کل کائنات سے بڑھ کر محبت تمہاری میرے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تمہاری محبت جب تک تمہارے ماں باپ سے، اولاد سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر محمد کے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو عشق، جو محبت اور جو عشق کے مظاہر اور یہ نمونے نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں 1400 سال بعد میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج بھی جتنے لوگ روڈوں پر ہیں، جتنے لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، جس انداز میں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے عشق کا، جنون کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی خاتم النبیین کی ذات کے لیے اگر جان کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور حاضر ہیں۔ رہی بات رول ماڈل کی، تو رول ماڈل میں اللہ جل شانہ نے اس امت کو مایوس نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کی تربیت فرمائی، اہل بیت اعظام، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ پوری امت کے لیے، کائنات کے آنے والے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رول ماڈل حضور کی اولاد، حضور کے اہل بیت اعظام، حضور کے اصحاب و آل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ میں نے اپنے نبی کو اپنی طرف بلا لیا ہے، اب تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو پھر وہ بلال تھے، اسے تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ خباب بن ارت تھے، ان کی چربی اور ان کا خون پگھل کر اپنا انگاروں پر جاتا اور انگارے ان کے خون سے بجھتے، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں تک نکال دی گئیں، لیکن یہ رول ماڈل، یہ نقشہ نمونہ پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت سمیہ کائنات کی، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں، انہیں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر، مخالف سمت اونٹ دوڑا کر، ان کے جسم کے 2 لخت کر کے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہیں جان، مال، وطن سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر، اشارہ ابرو پر وہ سب کچھ قربان کر گئے۔ انہوں نے دریا عبور کیے اور انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام تھے، اہل بیت اعظام تھے، مگر وہ سارے کہاں گئے؟ مدینہ المنورہ میں۔ چند قبور بھی وہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں انہی کے پیچھے چلنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیتی ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ راغب صاحب، ظاہر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے کہ زندگی بھی سہل ہو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی اسی سلسلے کو آپ ذرا آگے بڑھائیں کہ آج کے دن سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور کیا سیکھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بڑا اہم موضوع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے میں کیا سیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی وہ محبت، وہ انداز بیان حدیث و سیرت ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل فرماتا ہوا دیکھتے تو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے
کہ انہوں نے بھی اسی ہی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کسی مقام پہ تبسم فرما دیتے، کسی مقام پر ہنسنا شروع کر دیتے، کسی مقام پہ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے، اور سننے والے پوچھتے کہ یہ مقام تو نہ رونے کا ہے، نہ تبسم کرنے کا ہے، اور نہ ہی یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پہ ہنسا جائے۔ تو صحابہ کرام آگے سے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیث بیان فرماتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے جہاں پہ پہنچ کر میں رویا یا میں ہنسا یا میں نے تبسم کیا، تو یہ تبسم کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ تبسم صرف اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی ہی مقام پہ تبسم فرمایا، اسی ہی مقام پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اسی ہی مقام پہ آپ نے ہنس کر دکھایا۔ پھر ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب سفر پہ روانہ ہوتے تو کسی مقام پہ رک کے اپنے گھوڑے سے اپنی سواری سے نیچے اترتے اور وہاں پہ کوئی عمل خیر کا فرما دیتے۔ آپ کے ساتھی پوچھتے کہ یہ آپ یہاں پہ کیوں اترے اور یہ عمل خیر کیوں سر انجام دیا، تو وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر کی حالت میں یہاں پر قیام فرمایا تھا، یہاں پر رکے تھے، گھوڑے سے اترے تھے اور اتر کے آپ نے عمل خیر سر انجام دیا تھا۔ یہ وہ مثال اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل فرماتے ہوئے دیکھتے ویسے ہی وہ کیا کرتے تھے۔ آج کی زندگی میں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سیرت طیبہ میں سے خاص طور پر اخلاق کا عمل، اخلاق کا سبق پڑھانا بھی ہے اور لوگوں کو کر کے دکھانا بھی ہے، کیونکہ آج پھر معاشرے کو اخلاق کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، ان کے رسوم و رواج کے اندر بہت سی چیزیں ایسی در آئی ہیں جن کا دور واسطے اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کفار مکہ اور قریش مکہ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ معاشرہ اپنی اخلاقی اعتبار سے کتنی گراوٹ کا شکار تھا۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، خواتین کے اوپر جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے، غلاموں اور جانوروں کے ساتھ جو بدتر سلوک رکھا جاتا تھا اس سے بڑھ کر ہمیں کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر اگر نعیمی صاحب بڑا ایک خوبصورت آپ نے جو موضوع ہے وہ اخلاق کے حوالے سے جو ہم چاہیں گے اس پر سہرست تمام علماء کرام کی جو ہے وہ گفتگو وہ شامل ہو۔ میں خالد ظہیر صاحب کی موجودگی کو انہوں نے جانا بھی ہے، وقت دیا ہے۔ خالد صاحب میں آپ سے ایک چیز یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سال پہلے کے جو لکھا ہوا شعر ہے کہ خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، تو یہ آج بھی صورتحال یہ ہے، آج عشق کا دعویٰ بھی ہے، محبت کا ملان بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ وہ جو ایک کرنے کی بات تھی 1400 سال پہلے کی، وہ آج منقسم نظر آتی ہے امت و قوم۔ تو کس طرح سے عشق نبی کو لے کر، آج کے دن کی اہمیت کو لے کر اور اس وقت جو وقت دعا ہے اس کو لے کر ہم کیسے اکٹھے ہو پائیں؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے جواب کئی پہلوؤں سے دیے جا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں 2 باتیں فوری طور پر آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تو آپ کو اس خطے کے رہنے والوں کا کوئی نہ کوئی ہیرو ملے گا کہ جس کو سب پسند کرتے ہیں، جن کے گن گاتے ہیں، جن کے حق میں شاعری ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں۔ بلکہ ہمارا جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے وہ اصل میں اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ مانا، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ یہ جو ہمارا آپ کو ماننا ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔
کیا اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہوں، یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور جو میرے ذہن میں سوالات ہیں، جن مشکلات مسائل سے دنیا دوچار ہے، آپ کا لایا ہوا پیغام مجھے اس پر مطمئن کر رہا ہے۔ جب میں یہ کام کروں گا کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو کھلے ذہن کے ساتھ سمجھوں گا اور اس کے بعد میرا اطمینان عقلی طور پر بھی ہو جائے گا، تو میرے جذبات اور میری عقل مل کر جو میرا تعلق پیدا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ایک حقیقی مطلوب دینی تعلق ہوگا جو ہم سب مسلمانوں کو اختیار کرنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ ہمارے ہاں جذباتی تعلق کو تو بہت نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن جب لوگ دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بہت سے سوالوں کے جواب کی ہم نے خود بھی تحقیق نہیں کی، غور نہیں کیا، بلکہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایک پہلو تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اس کا کہ ہم سب جب اس بات کو طے کر لیں گے کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے لازماً ہوگا کہ یہ تو واقعی خدا تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دنیا کے وہ سوالات کہ جن سوالات سے ہر انسان دوچار ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا، مجھے کس نے بنایا، مجھے کہاں جانا ہے، یہ خیر و شر کیا ہے، وہ جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کے بعد انسان عقلی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق محسوس کرتا ہے، کہ جس کے بعد اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس دین کو صرف جذباتی طور پر نہیں ماننا، مجھے اس کو اختیار بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دوسری بات جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تنہا نہیں آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا۔ وہ اپنے ساتھ قرآن مجید دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ نبی تو تشریف لاتے ہیں اور پھر چونکہ وہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیچھے وہ کتاب چھوڑ جاتے ہیں جو پھر رہتی دنیا تک، قرآن کہتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ جو مذہبی اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ ہم منتشر اس لیے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے میں ہمارے ہاں کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ کتاب کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ورثہ ہے، سب سے بڑی نشانی ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوں، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ آپس میں غصہ کرنے، جذباتی طور پر ایک دوسرے کو جوابات دینا، فتوے صادر کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ مشترک پروجیکٹ ہے۔ میں نے کچھ قرآن سمجھا ہے اور بہت کچھ ابھی نہیں سمجھا، اور جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت سے دوسرے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے ان سے سیکھنا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے 2-4 باتیں میں بھی بتا سکوں۔ تو جب امت کا یہ ایک کلیکٹیو پروجیکٹ بن جائے گا کہ ہم ایک دوسرے سے قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو یہ قرآن کی روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں آپ کا ورثہ ہے، جو جب پھیلے گی تو لوگ قرآن کو مانیں گے، لوگ اللہ کو مانیں گے، اور یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس قرآن کو لانے والے ہیں ان کو مانیں گے، ذہن سے مانیں گے، عقل سے مانیں گے، دل سے مانیں گے، جذبات سے مانیں گے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، اور بالکل بہت انہوں نے بات کی کہ ہمیں اپنے رویے سے، اپنے عمل سے بتانا ہوگا کہ واقعی ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ناظرین کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو،
اور پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ تو ناظرین ہمیں اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ اتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہمیں ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی ویسی ہی جیسے ان کی زندگی تھی ویسے ہی گزار رہے ہیں، انہی کی طرح معاملات لے کے چلتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ویسے ہی سلوک کرتے ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا، اور واقعتاً یہ ہماری محبت ہے یا نہیں۔ تو مفتی ابو محمد صاحب میں یہی بات کرنا چاہوں گی جو مجسم محبت تھے، جنہوں نے پوری کائنات میں صرف محبت کا درس دیا، جنہوں نے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا، ان کے اصحاب کے ساتھ غلط سلوک کیا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، ان کے ساتھ بھی محبت کا سلوک کیا۔ تو ہم کیسے امتی ہیں اپنے پیارے نبی کے جو ہمیشہ محبت کا درس دیتے رہے، تو ہم نے وہ محبت کا درس ان سے کیوں نہیں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ایک تلخ سی بات ہے کہ آج کل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ صحیح بات۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، مسلمانوں کو حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور آئیڈیل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری تابعداری کرے گا، میرا کہنا مانے گا، میری بات مانے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دنیا میں کیے، ایک لمبی چوڑی طوالت ہجرت کے بعد آپ مکہ آئے اور سب کو معاف کر دیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ میں آج اس حضور سے محبت کا دم تو بھرتا ہوں مگر میں اپنے رشتہ دار کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، پڑوسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، اپنے ملازم کو معاف کرنے کا تیار نہیں ہوں، حالانکہ وہ سارے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معافی مانگنے میں پہل کرو۔ آج ہر بندہ ہم میں سے اس کی طلب یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ دوسرا مجھ سے معافی مانگے، اور معافی منگوانے کی جو طلب رکھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں۔ اور جو معافی مانگے، معافی مانگنے میں پہل کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمایا جو بندہ معافی مانگنے میں پہل کرے گا، نمبر ایک اللہ پاک بن مانگے اس کی حاجتیں اور دعائیں قبول فرمائیں گے، نمبر دو تمہاری عزت میں معافی مانگنے میں کوئی کمی آ جائے تو وہ عزت وہ کمی آ کر قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا۔ میں آج کے پلیٹ فارم سے آپ کے سوال کی توسط سے یہ بات پوری امت پوری قوم تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اعتماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین بھی کرتے تھے، ہمیں حضور پہ اعتماد نہیں حضور کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، میری محبت کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ تم میری تابعداری کرو، اگر تم میری تابعداری کرو گے تو تابعداری کرنا ہے تو مشکل، کسی کو معاف کرنا تو مشکل ہے، کسی سے معافی مانگنا تو مشکل ہے، لیکن میری محبت میں یہ سب کچھ کرنا آسان ہے۔ اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اتنا بڑا خوبصورت، میں آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور امین شہیدی صاحب کی جانب آئیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اخلاق کی ایک مثال ہے کہ معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا۔ اخلاق کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، تو یہ اخلاق کے عالیہ ایک جانب ہمیں نظر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں۔ ہم اپنی زندگیوں میں وہ اخلاق نام سے ایک اچھے کپڑے پہن کے اور بظاہر اپنے سے جو طاقتور ہے اس کے سامنے تو بڑے سرنگوں ہو کر اپنی زبان سے اپنے عمل سے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہم طاقتور ہیں، جو ہمارے تابع ہیں، وہاں ہمارا رویے بدل جاتے ہیں۔ اس اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لائے کیسے کہ وہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور معاشرہ بھی سکون میں ہو؟ دیکھیے اخلاق کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے بڑا اہم نقطہ یہاں پر پیش کیا کہ اخلاق کا مظاہرہ
زور آور کے سامنے تو ہوتا ہے اور کمزور کے سامنے نہیں ہوتا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ دیکھیے جو کمزور ترین شعبہ ہے کسی بھی انسان کی حیات میں تعلقات کے حوالے سے، وہ اس کے اپنے بچے ہیں اور وہ اس کی اپنی بیوی ہے۔ جہاں پر آ کے بڑے سے بڑا صاحب اخلاق شخص بھی اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ فہمی کے اندر، ان کے ساتھ تعلقات کے اندر، ان کے ساتھ محبت کے پیرایوں کو قائم کرنے میں، اور ایسے ہی اپنی زوجہ کے ساتھ اسی طریقے سے اخلاقی طور پر پیش آنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے، وہ بالکل ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ فہمی کرتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ صحیح انداز میں رہتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنی اس زندگی کو گزارتا ہے جسے ہمارے ہاں ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال حقیقت میں مقدمہ اعلان نبوت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ مقدمہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے اخلاق حسنہ کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں گے تو کسی شخص کی جرت نہیں ہو سکے گی جو یہ کہہ سکے کہ یہ جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے یا اس بات میں کجی ہے اور ہم اس بات کو مانتے نہیں۔ آپ کی اخلاق عالیہ نے آپ کو عرب کے معاشرے میں اس پائے کے اوپر اور اس مقام کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ کفار مکہ کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو بیان کر سکے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں ہم اس پیغام کو درست یا اس پیغام کو جھوٹا تصور کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا پیغام تو درست ہے کیونکہ آپ سچ کے علاوہ تو کسی بات کو اپنی زبان سے نکالتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کس طرح چھوڑیں۔ تو وہ جو نخوت تھی جو اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر عمل پیرائی تھی وہ انہیں مجبور کر دیتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت قبول نہ کرے، لیکن اخلاقی اعتبار سے معاشرے کے اندر آپ نے اپنے مقدمے کو اتنا مضبوط پیش کیا کہ کسی کو جرت نہیں تھی اس مقدمے کو کہ بال کو بیکا کر سکے۔ یہی کیفیت آج مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے اندر اختیار کرنا ہوگی کہ ہم اخلاق کے وہ تمام امثلہ اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تھے، مثلاً صدق یعنی سچائی، صادق ہونا اور امین ہونا، امانت دار ہونا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو دینا، ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ان کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے تھے سیرت النبی پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مجسم محبت تھے، جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ ہمیں بھی ویسا ہی سلوک اپنے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ تو سوالات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی سے محبت کی، تو جب ہم بات کرتے ہیں محبت کی تو یہ محبت کیسی محبت ہے کہ ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویے میں ان کی سیرت کہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور ہم اسی گفتگو کو اب آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے مزید مہمان ہمیں جوائن کریں۔ بالکل، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر ہیں ثروت عسکری صاحبہ۔ بہت شکریہ ثروت صاحبہ، آپ نے وقت دیا آج کے دن کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خوان جو گلہائے عقیدت پیش کریں گے بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منصور علی صاحب۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا، اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت آج ہمارے ایک اور مہمان نے، قمر سلطان صاحب نے۔ قمر سلطان صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف کرواتا چلوں کہ بنیادی طور پر قمر سلطان صاحب خطاط ہیں جنہوں نے چاول کے دانے پر سورہ اخلاص لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا مختصر ترین قرآن 1 بائی 1.5 سینٹی میٹر کا ہے جو انہوں نے تحریر کیا۔ پھر نشان حیدر
جو ہے اس کے عکس میں قرآن پاک لکھا جو آرمی چیف کو انہوں نے پیش کیا. پھر پاکستان کے پرچم پر انہوں نے قرآن مجید تحریر کیا جو وزیر اعظم پاکستان کو دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نقشے میں ایک کلمہ لکھا گیا ہے جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو انہوں نے پیش کیا ہے. اس طرح 8 اسلامی ممالک کے جو پرچموں میں عکس قرآن پاک وہ تحریر کیا گیا ہے. تو خطاط اپنی جو محبت ہے اسلام کے ساتھ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ قمر سلطان صاحب اپنی خطاطی کے ذریعے وہ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ آغاز کرتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے سمیہ بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک نعت رسول. نعت تو ویسے ہی خوبصورت ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نعت لکھنا اور نعت پڑھنا مفتی صاحب وہ ایک نہایت دل نشین عمل ہے, کیونکہ نعت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. تو یہاں جذبے جب تک صادق نہیں ہوتے اور لفظ تقدس کی ردا اڑے ہوئے نہ ہوں تو نعت نہیں ہوتی ہے, نہ لکھنے میں نہ ہی پڑھنے میں. تو یہ بہت ایک خوبصورت عمل اور آج کے دن کی مناسبت سے کلام تھا, آج کے دن کی مناسبت سے اشعار تھے. اور میں کہتی ہوں یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ دے کہ وہ گلائے عقیدت پیش کر سکے, یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. اور منصور صاحب نے ایک ایسا سما باندھ دیا ہے کہ حضور آ گئے ہیں. ابھی تک ہم ان اشعاروں میں اور ان کے جو جس طریقے سے انہوں نے پیش کی اس میں ہی ہمیں. ثروت صاحبہ ظاہر ہے آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آج کی مناسبت سے جو یہ محفل ہم نے سجائی ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں سیرت نبی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر, جس کی ظاہر دنیا میں کئی مثال نہ ہوگی نہ ہی ہو سکتی ہے. لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے, افسوس کی بات ہے کہ ہم نہیں سیکھتے. نہ ہی ہمارا اخلاق ایسا ہے, نہ ہی ہمارے الفاظ ایسے ہیں, نہ ہی ہم دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں, اور ہم بڑے دعوے دار بنتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جان بھی دے دیں گے اپنی. لیکن ہم ان جیسا اخلاق اپنانے کے لیے کبھی کوئی کام ہی نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا نہایت شکریہ ادا کرتی ہوں اس لیے کہ آپ نے ایک نہایت خوبصورت موضوع کے زیر تحت, ایک نہایت خوبصورت موضوع کے زیر عنوان آج کی اس خوبصورت محفل کو سجایا, اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے, اور پوری دنیا میں تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں پر کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں, جہاں جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں, امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. میں کہتی ہوں ایک 12 ربیع الاول کیا, ایک 17 ربیع الاول کیا, پورا ربیع الاول کا مہینہ بھی گزر جائے تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. پورا ربیع الاول کا مہینہ کیا, پورا سال گزر جائے تو بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور پورے سال کی کیا بات ہے, اگر پوری زندگی مل جائے تو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک زندگی کیا, کئی زندگیاں مل جائیں, بلکہ عمر نو مل جائے تو بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم شخصیت, اور اس عظیم شخصیت جس کا قرآن خود ثنا خواہ ہو, جس کے لیے پروردگار عالم خود ثنا خواہ ہو, جس رب العالمین نے قرآن مجید میں کبھی یاسین کہہ دیا, کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا, کبھی مدثر کہہ کر پکارا, کبھی مزمل کہہ کر پکارا, کبھی سراج منیر کہہ کر پکارا. اخلاق حسنہ کی بات جہاں تک ہے, کیا کہنا اس نبی مکرم کا کہ جو اعلان رسالت سے قبل مکے کے تمام کفار اور تمام مشرکین مکہ سے صادق اور امین کی سند لے رہا ہے. وہ مشرکین مکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت کی, نجابت کی, صداقت کی, دیانت کی, امانت کی قسمیں کھایا کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان عبد المطلب کا ایک ایسا روشن ستارہ تھا. وجہ تخلیق کائنات ابھی دنیا کو بعد میں معلوم ہوگا, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت سے دنیا کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً یہ کوئی عظیم شخصیت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا بچپن, آپ کا لڑکپن, آپ کی نوجوانی, آپ کی جوانی, تمام تر اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں. مگر اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آج بہت سارے ایسے لوگ جو کہ عشق مصطفیٰ سے سرشار نظر آتے ہیں, مگر وہ
اعمال کرتے نظر نہیں آتے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی پر محیط ہے۔ تو میری بہن اس زمانے میں بھی بہت سارے ایسے افراد موجود تھے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی، شرافت کی، نجابت کی، صداقت اور امانت کی قسمیں کھایا کرتے تھے، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تو وہی وہ لوگ جو کہ قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کی گواہی دیا کرتے تھے صداقت اور امانت کی، وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، وہ ان کی درپے آزار ہو گئے۔ کبھی سرکار کے سر پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی اتنے پتھر برسائے گئے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جاتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کے سہارے اس رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 23 برس کی مختصر سی مدت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر احکام رسالت کو دنیا تک پہنچا دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی عظیم آیت کا نزول ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ضرور ہیں مگر ان کی نہیں مانتے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہوتے تو آج دنیا میں جھوٹ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، برائیاں ختم ہو چکی ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت پر چلتے ہوئے اگر تمام ان کے پیروکار یہاں پر نہ سنی کی بات کرتی، نہ شیعہ کی بات کرتی، نہ مسلمان کی بات کرتی، نہ ہندو نہ عیسائی، کسی کی بات نہیں کرتی، انسانیت کی بات کرتی ہوں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے، وہ محسن اسلام نہیں، وہ محسن مسلمین نہیں ہے، بلکہ وہ محسن انسانیت ہے۔ تو اگر سرکار کے احکامات پر سب عملی طور پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے گا۔ یہ عمل کرنے کا ہم ہمیشہ یہ علماء کرام یہ درس دے رہے ہوتے ہیں، یہ خطاب یہ کر نہیں پاتے، یہ مشکل ہے، اس پہ ہم بات گفتگو کرتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ مولانا آزاد جمیل صاحب بھی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ آزاد جمیل صاحب آپ کے وقت کا۔ دن بڑا ایک خوبصورت ہے، 12 ربیع الاول کا، عید میلاد النبی کا۔ آج سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں منانے کا ہے وہیں پر منوانے کا بھی، اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس کو لاگو کرنے کا بھی ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے جہاں ہمیں خوشی کا ایک اظہار کرنا ہے، وہیں اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اس عمل کو جو ہے وہ پائیدار کرنا ہے۔ آزاد جمیل صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی مدثر بھائی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اس کائنات کا خوبصورت دن ہے، جس دن نے کائنات کو حسن بخشا ہے ہر حوالے سے۔ اس دن نے پوری کائنات کو وہ روشنی بخشی جس کی تلاش میں صدیوں سے لوگ تھے۔ اس دن نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نزول جو تھا وہ مکمل کیا۔ جس کی وہ گھڑیاں محفوظ ہیں جس کی صبح کی کرنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ کرنیں دنیا میں چھا گئیں، اور وہ تاریخ جو آج ضرب المثل ہے، تاریخ کو اس تاریخ پر فخر اور فوقیت حاصل ہے۔ اس مہینے کو باقی مہینوں پر، آپ کی ذات کو تمام انبیاء پر، آپ کی احادیث مبارکہ کی اگر ہم لیتے ہیں اور کوئی عملی طور پر اس کو لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نمایاں ہے۔ مدثر بھائی، میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں، اس صدی میں کوئی ایسی چیز محفوظ نہیں ہوتی جس کو ہونا چاہیے، لیکن اس وقت میں 1400 سال پہلے آپ کو اور ناظرین کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم جیٹ 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام فیل کے سال میں آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ 22 اپریل، یہ 22 اپریل پیر کی صبح صادق کا وقت تھا، آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، تو صبح صادق 12 ربیع الاول مکہ المکرمہ میں 4:20 پر ہوتا ہے۔ تو آپ کا وہ وقت بھی متعین ہے کہ جس وقت آپ دنیا میں آ رہے تھے، یہاں رات کا اندھیرا جا رہا تھا،
وہاں سن رہی تھی، یہاں ظلمتیں جا رہی تھیں، یہاں آپ کا عدل آ رہا تھا، یہاں ناانصافیاں جا رہی تھیں، وہاں آپ کا انصاف ابھر کے آ رہا تھا، یہاں عداوتیں دفن ہو رہی تھیں، وہاں آپ کے اخلاق جنم لے رہے تھے، یہاں پر بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ دفن ہو رہا تھا، یہاں آپ نے بیٹیوں کو عزت دینے کا سورج آپ کی زندگی سے طلوع ہو رہا تھا۔ آپ کے آنے سے بہار آ گئی، آپ کے آنے سے کائنات کو حسن حقیقی ملا، اللہ کی پہچان اور معرفت، لوگ بیت اللہ کی اس مقدس مقام کو اہمیت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام انبیاء کی عزت کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ انبیاء کے بھی نبی ہیں، آپ فرشتوں کے نبی ہیں، آپ جنات کے نبی ہیں، آپ لوح و قلم اس کائنات کے ذرے ذرے تک، آپ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوان ہو، آپ تمام کل کائنات کے نبی ہے۔ انا سید الولد آدم، آپ آدم کی اولاد کے جتنے بھی اولاد ہیں ان کے سردار ہیں۔ انا ابن ذبیحین، آپ فرماتے ہیں میں دو ذبح کرنے والوں کا بیٹا ہوں۔ آپ کی زندگی مبارک، آپ نے کیا قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم بشارت تو ہے، بشارت کے ساتھ نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، بتانے والا بھی ہے۔ یہ بھی بولو گے تو پکڑ ہوگی، ظلم کرو گے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ زندگی گزار کے جس کے پاس موت کے منہ کے بعد جس کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ ایک اللہ ہے۔ تو مدثر بھائی، یہ دن، جس دن ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو سرور کونین دنیا میں آ گئے، جہاں پر کسرا کے دربار کے 14 برج، کسرا کے دربار کے 14 برج مینار وہ سارے دھڑم کر کے گر گئے، اور ایران میں جو آگ لگی تھی آتش فشانوں سے، وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ کون آ رہے ہیں؟ سرکار آ رہے ہیں۔ بالکل، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ پوری کائنات جو تھی، ظاہر ہے جس طریقے سے آپ نے اس کی منظر کشی کی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیں قمر سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ قمر سلطان صاحب بہترین خطاط ہیں، جس طرح آپ نے خطاطی کی اور اپنی خطاطی کے ذریعے آپ نے اپنی محبت کو ظاہر جس طرح ظاہر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کیا کہیں گے اور یہ کس طریقے سے آپ نے شروع کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے کس پر خطاطی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی پاکستان میں اس مرتبہ پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور کمی صرف یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ جشن ہی نہیں منانا چاہیے بلکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی ہمت بھی کرنی چاہیے۔ میرا یہ ہے کہ میں نے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سیرت کی کتاب اس نے لکھی، تمام لوگوں کی سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں، جبکہ سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بھئی میں اگر اس کو پیدا نہ کرتا تو میں جہان پیدا نہ کرتا، لیکن یہ سب کچھ جو بھی ہے یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ اسی لیے میں نے جو ہے وہ کیونکہ سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ قرآن میں کی گئی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اس لیے میں نے قرآن کو جو ہے وہ بنایا تحریر میں لانے کے لیے، اس پہ قرآن پاک لکھوں، تو میں نے مختلف اشکال میں قرآن پاک لکھے، جس میں دنیا کا سب سے چھوٹے سائز کا قرآن پاک بھی میرا ہی ہے، 1.5 سینٹی میٹر کا، اور دنیا کا سب سے لمبا قرآن پاک 4 کلومیٹر لمبا وہ بھی میرا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے OIC کے پلیٹ فارم کے کوئی 11 ممالک کے سربراہان کو ان کے فلیگز میں قرآن پاک لکھ کے ان کو گفٹ دیا، جس میں شان رحمت اللہ علیہ العالمین کے سلسلہ میں پچھلے سال عمران خان صاحب کو میں نے پرائم منسٹر صاحب کو وہ پاکستان کے پرچم میں لکھا ہوا قرآن پاک پیش کیا تھا۔ اور آج میں نے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو آج میں نے ربیع الاول کی مناسبت سے، عید میلاد النبی کی مناسبت سے، میں نے پاکستان کے نقشہ پہ 1443 مرتبہ کلمہ لکھا ہے، اور وہ جو ہے وہ آج میں نے چیف منسٹر صاحب کو پیش کیا، تو انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا۔
کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ بھی اب یہ جو ہے کیونکہ نیا منظور شدہ نقشہ ہے اور ہمارے تعلیمی اداروں میں اور مختلف جنگ جنریشن میں یہ ابھی تک نقشے کا علم نہیں ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ یہی نقشہ جو ہے پرنٹ کر کے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ڈسپلے کیا جائے۔ تو سی ایم صاحب نے اس کو کہا کہ یہ آف کورس انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے اور عنقریب ہم اس کو کریں گے کہ اس کو پرنٹ کروا کے، کیونکہ اس میں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے 1444 بڑی ایک تو محبت ہے، دوسرا کاوش ہے ہجری ہو گئی ہے آپ کا جو ہے قمر سلطان صاحب، وہ اس میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مفتی محمد صاحب، یہ ایک جانب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت کا اظہار مختلف لوگ اپنے اپنے طرح سے کر رہے ہیں، قمر سلطان صاحب کا بھی بڑا یہ خوبصورت کام ہے۔ یہ جو محبت ہے یہ کسی بھی جو ہے نا بے لوث ہے، اس میں کوئی طمع نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں لوگ جانے دینے کے لیے حاضر ہیں کہ ہمیں موقع ملے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، آج میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ موجود تھے جب یہ خبر آئی کہ پاکستان نے بھارتی آبدوز کو روکا ہے، تو وطن کی جو محبت ہے یہ ایک بڑی ہے۔ جہاں قمر سلطان صاحب پاکستان کے نقشے پر کلمہ طیبہ لکھ رہے ہیں، وہاں پاکستان کے افواج اس طرح روکے ہوئے ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درس ملتا ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کا، وہ تو منظر آپ خود بیان کریں گے جب مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے جو ارشاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بھی ایک درس ہے جہاں ہمیں بہت سارے اخلاقیات کے اندر کہ اپنے وطن سے محبت کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن سے محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، یحب الوطن والایمان، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں، لیکن تیرے مکین مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اور اے بیت اللہ، ایک وقت ضرور آئے گا کہ میں یہاں ضرور آؤں گا اور میں پلٹ کے واپس آؤں گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ 10,000 کا لشکر لے کر صحابہ اکرام کے اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ واپس آئے، تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے وطن کے امن کو برقرار رکھنا، یہ بھی محبت کی علامت ہے۔ اور آج 12 ربیع الاول کے دن ہمیں پاکستان نیول کی جانب سے جو خبر ملی ہے، میں انہیں بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے وطن کا دفاع کرنا، اپنے وطن کے امن کو برقرار رکھنا، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہاں کسی انسان کا قتل کرنا یا کسی انسان کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ فتح کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا، بعض صحابہ اکرام نے بھی یہی کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اتارنے کا دن ہے، مارنے کا دن ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کیا کہ آگے ایک جانور نے، کتیا نے راستے میں بچے دیے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیل بن سراقہ کو کھڑا کر کے پورے لشکر کا رخ اس لیے موڑ دیا کہ ایک جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، ہمیں منانا چاہیے، منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنانا بھی چاہیے۔ ہم کس نبی کی بات کر رہے ہیں، کس رسول کی بات کر رہے ہیں، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں، اس رسول کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے جب نام پڑھا یا نام سنا آپ سے، تو آج کے اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ عشق نبی میں بول۔ وہ نبی عشق نبی میں، جس نبی کے عشق میں ہم بول رہے ہیں، اس نبی نے 1400 سال پہلے جو بول ہمارے لیے بولا وہ کیا تھا؟ ایک موقع پر صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے جذبات میں کھڑے ہو گئے اور آپ کے شان مبارک سے آپ کی کالی کملی گر گئی۔ فرمایا نہیں، نیک لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں بخشے گا، میں گناہگاروں کی بخشش کروں گا، میں گناہگار لوگوں کی شفاعت کروں گا، میں گناہگار لوگوں کی درخواست کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہمیں 1400 سال پہلے نہیں بھولے، آج ہم اپنی محبت میں انہیں کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصل علامت کیا ہے؟ محبتم منی ولتسنى علی عینی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ من احبنی فقد اطاعنی، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اور ہمیں محبت کیسے کرنی ہے؟ رول ماڈل صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے طرز پر۔ وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا بیٹھ جائیے۔ اب وہ مخاطب مسجد نبوی کے اندر والے لوگ تھے، لیکن دروازے کی چوکھٹ پر ایک پاؤں اندر ہے، ایک باہر ہے، عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی آواز کانوں میں پڑی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نے گوارا نہ کیا کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھا سکوں۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے کی طرف بھیجنے لگے
تو حضرت سنان سے فرمایا سنان آپ اٹھ کر اس طرف چلے جائیے. تو حضرت سنان کئی مہینے سمندر کے کنارے کنارے ایک لشکر کے امیر بن کر چلتے رہے. انہیں کسی نے کہا آپ تو بڑے امیر آدمی ہیں مگر آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. تو کیا فرمانے لگے؟ فرمایا مجھے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا یا بھیجنے کا آرڈر فرمایا تو یہ نہیں فرمایا سنان جوتا پہن کر جائیے، فرمایا سنان اس طرف جائیے. تو میں جوتا پہن لیتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی توہین ہوتی. ہمیں ان کے حکم پر چلنا ہے، حکم پر چلنے کا عمل ہے. میں ثروت عسکری صاحبہ آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک چیز ہے خواتین کا ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر بھی رول اور خواتین کا دین اسلام کی ترویج میں بھی رول، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی سے لے کر جب پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے تو وہاں سے اس رول کو ہم دیکھتے ہیں. نبی مکرم نے کیا احکامات دیے کہ اپنے جو عیال ہے، اہل ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا ہو، اور بالکل اسی طرح سے کہ خواتین کے لیے کیا احکامات ہے کہ وہ کس طرح سے تابعداری کریں، کس طرح سے وہ حسن سلوک کے معاملات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی وہ عملی تعلیم جو کہ خواتین سے متعلق ہے، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ہمیں ہدایات عطا فرمائی، اور آپ نے اس کا ذکر کیا جو کہ پہلی وحی آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنے گھر میں تشریف لائے ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلی وحی رسالت کا تذکرہ کیا. میں ایک بات اور عرض کرتی چلوں درمیان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار رسالت ہے، خاتم النبیین و مرسلین ہیں. آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم آب و گل کی منازل کے درمیان میں تھے. آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ نوح کا سفینہ محو رواں تھا. آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرش چہارم سے رنگ دو عالم کا نظارہ کر رہے تھے. اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب مکے کی سرزمین پر بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آپ صادق اور امین کا لقب حاصل کر رہے تھے کفار و مشرکین مکہ سے. میرے بھائی اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ دوسروں سے اپنی عظمت کی دلیل اور سند لے لینا بہت آسان ہوا کرتا ہے، لیکن گھر والوں سے اپنی عظمت کی دلیل لینا آسان نہیں ہوا کرتا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آ کر پہلی وحی رسالت کا تذکرہ کیا، ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد یقیناً اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کے خبرگیری کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، اور آپ وہ ہیں جو کہ مظلوموں کے بیکس کے سہارا ہیں. یہ اتنا بڑا خراج عقیدت نظر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی میں کہ جس میں ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. میں اس مقام پر آج ایک اور بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں. اور بہت کم سنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی نے پوچھا کہ سرکار فاطمہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ خاتون جنت ہے، فاطمہ خاتون قیامت ہے، فاطمہ خاتون محشر ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے. اور جس وقت مشرکین مکہ درپے آزار ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس وقت فاطمہ زہرا اپنے بابا کے لیے مجسمہ مہر و محبت بن جاتی تھیں. اور جس وقت کسی نے آ کر کہا کہ فاطمہ حرم صحن کعبہ میں کسی نے آپ کے بابا جان کے ساتھ بے ادبی کی ہے، تو فاطمہ زہرا عالم کم سنی میں اپنے گھر سے روانہ ہوئی اور حرم صحن کعبہ میں پہنچی جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے. اور کسی نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی اور اونٹ کی اوجھڑی کو، اونٹ کی گندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دیا. فاطمہ الزہرا اسے دھوتی بھی جا رہی ہیں اور ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اتباع اور شیبہ کو بددعائیں بھی دیتی جا رہی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کی تھی. تو یاد رکھیے گا کہ عورت کا وہ مقام جو کہ عرب کی تاریخ میں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اس عورت کو منزل معراج پر پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میں کہتی ہوں 12 ربیع الاول در حقیقت ہم خواتین کا دن ہے، اس لیے کہ
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो बेटी जो कि बाप की विरासत में हिस्सेदार है, इल्म हासिल करना जिस तरह मर्दों पर वाजिब और लाजिम है उसी तरीके से औरत के ऊपर भी वाजिब और लाजिम है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सरवर साहिबा, ये बहुत बड़ी मिसाल है जो ज़ाहिर कायम की हमारे प्यारे नबी ने, और जो इज़्ज़त दी वो ज़ाहिर हमें भी उसको आगे लेकर चलना है, और अपनी उनकी जो सीरत है, उनकी जो हिदायत है वो हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करनी है ताकि अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर से बेहतर बना सकें। तो यहाँ पर हम मंसूर साहब से एक बार फिर सुनना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि जिस तरह पहले उन्होंने इतनी खूबसूरत हुजूर आ गए हैं हमें सुनाई, ऐसी ही कुछ और हमें सुनाएं। जी मंसूर साहब। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिलो यासीनो मुदस्सिरो ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिलो यासीनो मुदस्सिरो ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उनकी शान है उनकी कि जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। सुभान अल्लाह मंसूर साहब, बहुत खूबसूरत। बेशक ये जब से कायनात है, जिस तरह से सरवत अस्करी साहिबा फरमा रही थी कि हज़रत आदम जो हैं उनके कुन फ़यकुन के दरमियान का वो लम्हा है कि जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त से हैं क्योंकि वजह तख्लीक़ कायनात है। तो जब कायनात की तख्लीक़ है उससे भी पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मौजूद है। तो फिर उसके बाद जो है कि एक पूरा एक तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने अपने एक दुनिया का एक कायनात का सिस्टम है जिसके तहत वो 40 साल तक फिर अरब में मौजूद थे और उस वक्त अपने अखलाक आलिया से नौ इंसानी को वो तसव्वुर अख़ुव्वत बख्शा है जिसकी जलवा पाशियों और ज़ियाबारियों से फिर वहशत व बर्बरियत की तारीकियाँ सुबह नूर में तब्दील हुई हैं। आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना आज़ाद जमील साहब, एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो आप 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, दूसरा हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात हो कि हम बहैसियत मुसलमान जहाँ इश्क़ नबी का दावा करते हैं, वहीं पर इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारियाँ अखलाक़ात के अंदर, मामलात के अंदर वो हैं जो उस्वा हसना से हमें मिलती हैं, उसको किस तरह से पूरा किया जाए। लोग कहते हैं कि आज के दिन में जब 21वीं सदी है, मॉडर्नाइजेशन है, ज़माना बहुत तेज़ है, ये मुमकिन नहीं है कि हम 1400 साल पहले की अखलाक़ियात और मामलात को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। में थे, घोड़ों पर उनके सफ़र थे, तलवारों से उनकी जंगें थी, छोटी मोटी तिजारत थी, आज कैसे हो सकता है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کا میں ون لائن میں جواب دینا چاہوں گا کہ لوگ اسلام اور جدت کو جدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی اور قانونی اور اخلاقی اور شرعی اور سب سے خوبصورت جواب یہ ہے کہ اسلام ہی جدت ہے. اللہ جس جہالت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اٹھا کر بام عروج کی بلندیوں پہ پہنچایا، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹی کہاں تھی اور آج کہاں ہے؟ بیٹی کس مقام پر کھڑی تھی؟ شوکیس میں کھڑا کر کے اسے بازار اوقاز میں بیچنے والی ایک چیز سمجھا جاتا تھا. مگر آقا آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی رحمت، بیٹی یہ عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو تمہارے لیے باعث برکت ہے، بیوی ہے تو تمہارے لیے باعث سکون ہے، اور تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں چونکہ میرا ٹائم آخری وقت کی طرف بڑھ رہا ہے تو میں ایک دو ضروری گزارشات آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کرنا چاہتا ہوں. بہن سمیہ بھی اور بھائی مدثر صاحب، آپ کے سوالات کے کڑن سے بھی یہی محسوس ہوا کہ ہمارے اندر حقیقی سیرت کی تصویر کیسے آئے. اس کے لیے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل فورم پر ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جو ماٹو پیش کیا، پہلے کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ ہمیں اتفاق، اتحاد، محبت، رواداری کی جو بہترین سیرت ہے اس کو قائم کرنا چاہیے. میں یہاں پر ایک نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ آج ہمارے ملک میں لوگ حضور سے محبت تو کر رہے ہیں، لیکن حضور کی محبت کا تقاضا کیا ہے اس کا علم نہیں ہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کا انتہائی معذرت کے ساتھ ممبر و محراب کا جہاں غلط استعمال ہوا وہاں ناجائز بھی استعمال ہوا ہے. ہمارے ممبر و محراب کا اگر درست استعمال ہو اور ہر آنے والے جمعے کو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین پہلو قوم تک میسج جائے تو 6 مہینے کے اندر ہم انقلاب برپا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہوتے ہوئے، قرآن کریم جیسے پراسپیکٹس کے ہوتے ہوئے، کیا ہمیں کہیں اور کسی کے پاس سکون، امن، قانون تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ ہماری قوم کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بیٹا اسے آؤٹ آف کنٹری سے ہر مہینے چیک بھیجا کرتا تھا، مگر وہ سمجھتی تھی شاید یہ خط ہے، اسے چومتی، ماتھے سے لگاتی، سینے سے لگاتی، بکسے میں رکھ دیتی، اور اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ قسم و پرسی میں گزرتی. ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمیں پراسپیکٹس کے طور پہ قرآن کریم نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے لا کر دیا. 18,000 مرتبہ حضرت جبرائیل آئے اور یہ قرآن کریم کا خط، میسج اللہ کا ہمارے تک پہنچا، مگر ہم اسے چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں اور اپنی الماری میں رکھ دیتے ہیں. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا. ہمیں اسی کو تو اپنے دلوں میں اتارنا ہے نا، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اسی پیغام کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. مولانا آزاد جمیل صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے سیرت طیبہ کو، قرآن کو نہ صرف اپنے سینوں میں اتارنا ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ظاہر علماء کرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے جو کہ بہت بخوبی ادا کر بھی رہے ہیں آپ سب لوگ. لیکن ظاہر ہم کہتے ہیں کہ جی آج کے دور میں ہم نے کیسے اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے قرآن نے ہمیں بتایا، جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، تو ہم اس کو کس طریقے سے اپنے لیے آسان بنائیں؟ دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی درجے پر آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، پوری کائنات میں آپ سے بہتر مدرس، آپ سے بہتر لاجک پیش کرنے والا، ریالٹی کے ساتھ اور آپ ایک نیچرل چیزوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جسمانی طور پر بھی انسانیت کے لیے بہت بہترین مائی کرتی ہے اور روحانی طور پر بھی. تو بات دراصل یہ ہے کہ اتباع کیسی کرنی ہے، اتباع کی عادت ڈالنی چاہیے، وہ گھروں سے ہوتی ہیں، بچپن سے ہی ہوتی ہیں. بچپن سے اگر بچوں کو ہم سنتوں پر نہ لگائیں ٹھیک ہے، لیکن بچے لگیں گے کیسے؟ جب ماں باپ کو دیکھیں گے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں حضور کی سنتیں کتنی ہیں، ہمارا کاروبار حضور کی سنتوں پہ کتنا ہے، ہماری حکومت، ہماری عدالت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری شادی، یہ کتنا حضور کی سنتوں پر ہے. جب یہ ہوگا تو پھر یقیناً آپ وہ تبدیلی دیکھیں گے، وہ تبدیلی جو ہر فرد جس کا بنیادی طور پر، انفرادی طور پر ذمہ دار ہے، اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر یہ کرنا پڑے گا. فرد کو اس پہ آنا پڑے گا، اور یہ انسان کا حسن ہے، یہ انسان کا حسن ہے. اتباع سنت کیا ہے؟
ایک آپ نے اعلان کیا کہ جو جہاں ہیں وہ وہاں بیٹھ جائے. آپ مسجد کے ممبر پر ہیں, جو جہاں ہیں وہ وہاں بیٹھے. ایک صحابی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں, ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے, دوسرا باہر ہے, وہ وہیں بیٹھ گئے. تو آپ نے جب ان کی طرف دیکھا کہ بھائی میں تمہیں نہیں کہہ رہا, تم اندر آ جاؤ, کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے, تو اگر میں ایک قدم آگے بڑھاتا تو ہو سکتا ہے میرا ایمان سلب ہو جاتا. آپ کے حکم کی تعمیل دیکھیں. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, کہیں جا رہے تھے, تو رستے میں ایک ٹہنی ہوتی تھی رستے میں, تو آپ سر جھکا کے وہاں سے گزرتے تھے. تو ایک زمانہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے خود گزر رہے تھے, تو آپ نے وہاں سر جھکایا. تو آپ کے آس پاس جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو کچھ ہے بھی نہیں, آپ نے سر کیوں جھکایا, درخت تو کٹ چکا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہائے میں یہاں جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, آپ نے یہاں ٹہنی دیکھی, سر نیچے کیا, جہاں حضور نے سر نیچے کیا ہو میں وہاں سر کیسے اٹھا سکتا ہوں. آزاد جمیل صاحب, یہ ایسے بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمیں درس ملتا ہے. بس یہ ہمیشہ سے رہتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, تنگی دامہ ہوتی ہے, بہت سے واقعات, بہت سی باتیں ہیں کہ یہ تمام عمر ہماری جو ہے وہ گزر جائے اور ہم یہ کہیں کہ سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں, درخت قلم بن جائیں, لیکن ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. میں قمر سلطان صاحب سے جانوں گا کہ بڑا خوبصورت یہ فن ہے, لیکن یہ قمر سلطان صاحب آپ کا جو یہ فن ہے, کیا آپ اس کو آگے فردر سکھا رہے ہیں آپ اپنے شاگردوں کو, تاکہ یہ چیزیں اسی طرح سے چلیں؟ کیونکہ آپ کے فن کے اندر ایک جو پیغام ہے, جو ایک تبلیغ ہے, وہ بھی چھپی ہوئی ہے. یہ صرف عام ایک خطاطی نہیں ہے, یہ اسلامک خطاطی اور ایک منفرد کام ہے. تو کیا اس عمل کو بھی آپ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ, میں ابھی میرے پوری دنیا میں کافی شاگرد ہیں, جس میں کینیڈا, برطانیہ, امریکہ اور ایون سعودیہ اور دبئی میں بھی بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ میرا ہے کہ میں جب بھی کسی کے پریزیڈنٹ کے پاس یا کسی ملک کے سربراہ کے پاس جاتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ گیدر ایٹ اے پلیٹ فارم آف اسلامک اٹامک سپر پاور پاکستان. کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے, ایٹمی پاور ہے, جو ہمیشہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان امت مسلمان کو لیڈ کرے گا. اور یہ بھی پاکستان میں ابھی پہلی مرتبہ ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جا کے سب سے پہلے یہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ یا ناموس رسالت کی خاطر انہوں نے آواز بلند کی. اس سے پہلے کسی بھی ملک نے ایسے نہیں کیا تھا. اب اگر عمران خان صاحب نے پاکستان میں یہ شروع کیا ہے کام, یہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ اب ملکی سطح پہ مسجد و ممبر میں بھی, جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے, تمام مکاتب فکر کو, علماء کو بھی متحد کرنے کے لیے ان کا کام کیا جائے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک سطح پا جائے. بالکل صحیح ہے, ہمارے پلیٹ فارم سے بات اور ابھی سیرت النبی کانفرنس بھی اس کا بھی آغاز, لیکن پہلے منصور صاحب سے ایک نعت ہم پھر اس طرف اور اپنے مہمانوں کو شکریہ بھی ادا کریں گے. مفتی ابو محمد صاحب, ثروت عسکری صاحبہ اور قمر سلطان صاحب, مولانا آزاد جمیل صاحب, آپ چاروں احباب کو شکریہ ادا کرتے لے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.